آج وہ وقت ہے جب پاکستان بھارت سے تجارت کی خواہش ظاہر کر رہا ہے اور بھارت ہے کہ بے نیازی سے انکار کر رہا ہے۔ ٹیررزم کا دوبارہ سٹارٹ ہونا اور بڑے اسٹریٹجک انداز میں کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں سے یہ گاڑی اس وقت گزرتی ہے۔ اس بارے میں لوگ آج کل کافی بات کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا کہ آخر یہ انفارمیشن کون سے روٹ سے جا رہے ہیں، یہ باتیں کس نے بتائیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر اٹیک ہو سکا۔ نارمل تاثر یہ ہے کہ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے ہوا ہے، کیونکہ کشکول ہماری پہچان بن چکا ہے، لیکن اب صورتحال اس سے بھی گمبھیر ہو گئی ہے۔ اب ہمارا کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو اگلے کہتے ہیں کشکول تو ان کی بغل میں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ چائنا بڑا سیریس سنجیدہ لیتا ہے ان ایشوز کو، ہم شاید نہیں، ابھی بھی ہماری ایلیٹ کلاس نہیں لے رہی۔ کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے جو کہنا چاہیے بھائی لوگ ہیں نا، نام میں لینا نہیں چاہتی، آپ لوگ سمجھ جائیے کس کی بات ہو رہی ہے۔ اور چائنا کی طرف سے ایک ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ تھورو انویسٹیگیشن کی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ہوا ہے۔ دوست ممالک بھی اب امداد دینے سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ لیکن کیا پاکستان کی چائنا سن رہا ہے اس وقت؟ چائنا پاکستان کی نہیں سن رہا۔ چائنا اور پاکستان کا جو ویو آن افغانستان ہے وہ ایک نہیں ہے۔ ملک پر 131 ارب ڈالر کا قرض ہے، 10 ارب ڈالر کا قرض اس سال 30 جون تک واپس کرنا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر امریکہ کے اوپر پریشرائز کر کے امریکہ کو اور کچھ پیسے اور نکلوانا چاہتا ہے۔ پاکستان ایک بار پھر کوشش کر رہا ہے کہ وار آف ٹیرر کے نام پر پیسہ لیا جائے امریکہ سے۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ پاکستانی آرمی نے خود ہی چینی انجینئرز پر حملہ کروایا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دراصل یہ پاکستان کی چال ہے۔ دراصل پاکستان اب آتنکواد کے نام پر امریکہ سے موٹی رقم لینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف اکانومک سنکٹ سے جوجھ رہا پاکستان اس سے ابھرنے کی تو کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ ابھر نہیں پا رہا۔ اس کڑی میں اس کے فورن منسٹر نے بھارت سے رشتے بہتر کرنے کی بات بھی کہی تھی۔ ڈار کے مطابق ان کی سرکار بھارت سے دوبارہ بزنس بحال کرنے پر سوچ رہی ہے۔ شنیوار کو لندن میں ہوئی پریس کانفرنس کے دوران ڈار نے یہ بات کہی۔ بھارت کے ساتھ پاکستان کا دوپکشیہ ٹریڈ کیوں رکا؟ اگست 2019 میں بھارت کی کیندر سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے جموں کشمیر سے دھارا 370 کو ہٹا دیا۔ یہ بھارتی سمویدھان کا ایک پراودھان تھا۔ اب پاکستان گھٹنوں پر آ گیا ہے کہ بھارت ہم سے ویپار شروع کرے، لیکن اب بھارت اس ویپار کے موڈ میں نہیں ہے۔ ملک پر 131 ارب ڈالر کا قرض ہے، 10 ارب ڈالر کا قرض اس سال 30 جون تک واپس کرنا ہے۔ ملک ٹیکسوں سے جتنا کماتا ہے اس کا 58% حصہ تو قرضوں اور اس پر سود کی ادائیگی میں خرچ کر دیتا ہے۔ 2% شرح ترقی کے ساتھ ہم کمائیں گے کیا اور قرض کتنا اتاریں گے؟ ہمیں تو پرانے قرضے اتارنے کے لیے بھی مزید قرض لینا پڑتا ہے۔ قرض نہ ملے تو امداد لینی پڑتی ہے، ہاتھ پھیلانے پڑتے۔ وزیراعظم شہباز شریف ماضی میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ کسی دوست ملک جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے آ گئے۔ کشکول ہماری پہچان بن چکا ہے، لیکن اب صورتحال اس سے بھی گمبھیر ہو گئی ہے۔ اب ہمارا کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو اگلے کہتے ہیں کشکول تو ان کی بغل میں ہے۔ اگر یہ حالات بدلنے ہیں تو حکمت عملی بدلنا ہوگی۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اس حالت تک پہنچے کیسے۔ اب اس 8 سال سے پہلے پاکستان IMF کو خدا حافظ کہہ چکا تھا۔ آج پاکستان 1 ارب ڈالر کے قرض کے لیے بھی ناک سے لکیریں نکالتا ہے۔ دوست ممالک بھی اب امداد دینے سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ اگر یہ حالات بدلنے ہیں تو حکمت عملی بھی بدلنا ہوگی اور یہ بھی جاننا ہوگا کہ حالات اس نہج تک پہنچے کیسے۔ ایک وہ وقت تھا جب بھارت کا وزیر اعظم پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات کرنے اس کے گھر آیا تھا، تب اس ملاقات پر یاری اور غداری کے نعرے لگائے گئے تھے۔ آج وہ وقت ہے جب پاکستان بھارت سے تجارت کی خواہش ظاہر کر رہا ہے اور بھارت ہے کہ بے نیازی سے انکار کر رہا ہے۔ BLA اور باقی TTP اور یہ سارے جو ہیں جو ہم نے بنائے، ہم نے پالے پوسے، ان کی طرف۔ اور ایک بات جو پاکستان میں بار بار کی جا رہی ہے، چائنیز جن کو ٹارگٹ کیا گیا، جن چائنیز کی جان لی گئی، اور داسو ڈیم میں نے آپ کو کہا جیسے کہ 1 سال کے لیے پہلے بھی اس پہ کام رک گیا تھا، تقریباً 11 لوگوں کی جانیں اس وقت گئی تھی، اور اب جو ہے وہ 6 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، جس میں سے ایک جو ہے وہ پاکستانی ہے اور 5 جو ہے وہ چائنیز نیشنلز تھے۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ چائنا آگے اس پہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، مگر لوگ بہت حیران ہیں۔ کئی لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے، مطلب جن سے میری بات ہوئی 1-2 لوگوں سے، وہ بہت حیران ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ کیسے لگا کہ اسلام آباد سے کوئی گاڑی جا رہی ہے داسو، اور اس کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ بیشام جو ہے اس کے اوپر جو ہے جب وہ پہنچے، یعنی وہاں تک جب وہ پہنچے ہیں
वहां पर जाकर उनके ऊपर अटैक किया गया। जी हाँ, जब वो उस इलाके बेशाम में पहुंचे तब उस गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया, लेकिन ये लोगों को पता कैसे चला कि वो गाड़ी इस्लामाबाद से निकली है और वो गाड़ी जो है उसको चाइनीज जो ऑफिशियल्स थे या चाइनीज इंजीनियर्स थे उनको लेकर दासू डैम जा रही थी, और उसके मिशन कहाँ से लीक हुई ये हैं वहां पर पहुंच रहे हैं या वहां रास्ते में हैं, और उसके बाद उनके ऊपर अटैक किया गया और इस तरह से उनकी जान ली गई। इस बारे में लोग आजकल काफी बात कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि आखिर ये इंफॉर्मेशन कि इस्लामाबाद से निकल गए हैं और कहां तक पहुंचे हैं और कहां किस तरफ जा रहे हैं, कौन से रूट से जा रहे हैं, ये बातें किसने बताई जिसकी वजह से उनके ऊपर अटैक हो सका। कई लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के जो कहना चाहिए भाई लोग हैं ना, नाम में लेना नहीं चाहती, आप लोग समझ जाइए किसकी बात हो रही है, वो अब ये चाह रहे हैं कि अचानक से आपको कई जगह पे पाकिस्तान में जो है आपको ये दिखाई दे रहा है कि जगह जगह पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो केपी के हो चाहे वो बलूचिस्तान हो, वहां पे हर रोज एक ना एक अटैक हो रहा है, एक ना एक इस किस्म का वाकया हो रहा है जिसको हम टेरर अटैक कह सकते हैं। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं या जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनका ये भी कहना है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के ऊपर प्रेशराइज करके अमेरिका को और कुछ पैसे और निकलवाना चाहता है। पाकिस्तान एक बार फिर कोशिश कर रहा है कि वॉर ऑफ टेरर के नाम पर पैसा लिया जाए अमेरिका से। जी हाँ, और अमेरिका जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर इस तरह के अटैक्स चलते रहे और रोके ना गए तो फिर यकीनन पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के दर पे पहुंचेगा और कहेगा कि जी देखिए, हमें तो दहशतगर्दी की जंग पहले भी लड़ी थी आपके लिए और एक बार फिर हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं और इस वॉर ऑफ टेरर के लिए हमें कुछ डॉलर दे दीजिए। जी हाँ, लग ऐसा ही रहा है कि ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है ताकि वॉर ऑफ टेरर के नाम पर अमेरिका से कुछ पैसा और ले लिया जाए। और ये पैसा कौन लेना चाह रहे हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं, वही लोग जो मतलब मटर भी छिलते हैं और साथ साथ पैम्पर भी बनाते हैं और सीमेंट भी बनाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन वो नहीं करते जो उनका काम है। तो बिल्कुल उन्हीं लोगों की बात की जा रही है और कहा यही जा रहा है, उन्हीं की तरफ इशारा किया जा रहा है और कहा ये जा रहा है, लोग अब इस बारे में बात करने लगे हैं, खुल के बात करने लगे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चेंज है कि लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर, लोग बहुत बहादुरी के साथ जो है एक बात जो उनको लगती है या ऐसा उनको फील होता है कि ये बात है, उस बात को लोग सामने रख रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, ट्वीट्स भी कर रहे हैं, आपस में भी बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी, अभी भी यही लग रहा है कि वॉर ऑफ टेरर के नाम पर ही जो है अमेरिका से मजीद पैसा लेने की कोशिश की जाएगी। शायद इसी वजह से इस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं और रुकने में नहीं आ रहे। चाइना की तरफ से अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है, चाइना ने कुछ अभी कहा नहीं है पाकिस्तान को कि क्या करना है और क्या नहीं करना है सी पैक को लेकर, लेकिन बाकी खिचड़ी जो पाकिस्तान में पक रही है वो हमने आपको बता दिया। आगे जैसे जैसे हमें कोई न्यूज मिलेगी और इसके बारे में अपडेट्स आएंगी हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बात आगे की करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बता दें जी, आईएमएफ ने जो लोन दिया है उस लोन को मिलने से पहले ये कह दिया गया है कि आईएमएफ के जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें भी पाकिस्तान जाएगा।